ہر انسان کو 5 غم اور فکر ضرور لاحق رہتے ہیں۔ مثلا اپنے دین کے بارے میں فکر کہ کہیں کوئی اسے ورغلا نہ دے، کہیں اس کے دین پہ ڈاکہ نہ ڈل جائے، کہیں وہ گمراہی کا رستہ نہ اپنا لے، دین کی فکر لاحق ہوتی۔ نمبر 2، انسان کو اپنی جان کی بھی فکر ہوتی کہ کبھی بیماری لاحق نہ ہو جائے، کہیں جاتا جاتا راستے میں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کسی کو ٹی بی کی بیماری یا کینسر یا کوئی ہرنی کی بیماری، کوئی ایسی چیز نہ لاحق ہو جائے، تو اپنی جان کی بھی فکر رہتی۔ پھر اپنی اولاد کی بھی فکر رہتی کہ بچے بیمار نہ ہوں، بچوں کو نوکری جہاں لگی ہے کہیں وہاں سے جواب نہ ہو جائے، بچوں کی کہیں باہر لڑائی نہ ہو جائے، بچے کے دین کی فکر، بچے کے مال کی فکر، آنے جانے کی فکر۔ اور چوتھی فکر انسان کو اپنے گھر والوں کی ہوتی کہ گھر میں کوئی پریشانی نہ آئے، گھر والوں کو کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، گھر میں لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے۔ اور 5ویں فکر جس کا ہر انسان کو لاحق ہونا ضروری، وہ اس کی مال کی فکر ہے کہ میرا مال کہیں اس میں نقصان نہ ہو جائے، میں نے کاروبار کیا کہیں میرا مال ڈوب نہ جائے، میرے مال میں مجھے کوئی دھوکہ نہ دے دے، تو اپنے مال کی فکر ہوتی۔ یہ 5 فکریں تقریباً ہر انسان کو درپیش ہوتی۔ آئیے آپ کو ایک نبوی نسخہ بتاؤں ان تمام فکروں سے نجات حاصل کرنے کا، ان تمام ٹینشنوں سے سکون پانے کا۔ چنانچہ کنز العمال کی روایت ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور آ کر اپنی یہی 5 فکریں آپ کے سامنے اس نے رکھی کہ مجھے اپنے دین کی بھی فکر، اپنی جان اور بیماری اور صحت کے حوالے سے بھی فکر، اولاد کی فکر، گھر والوں کی فکر، کاروبار کی فکر۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر مگر پر اثر اور بالکل آسان سا وظیفہ بتلایا۔ فرمایا روزانہ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، یہ عمل کرتے رہو، پھر مجھے بتانا، اللہ جل شانہ تمہیں ہر پریشانی کو دور فرما دے گا، ہر فکر سے تمہیں نجات عطا فرمائے گا۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ چنانچہ اس صحابی نے یہ عمل چند دن تک کیا، پھر دوبارہ آپ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، اس عمل کی بدولت اللہ تعالی نے میرے دل کو ان فکروں سے پرسکون کر دیا ہے، اب مجھے ان میں سے کوئی فکر اور پریشانی لاحق نہیں۔ عمل کتنا مختصر، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔